بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اسلام میں دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک روز کفار مکہ جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، مگر سوال پیدا ہوا کہ کون قتل کرے۔ مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو محمد کو قتل کر دے۔ اس اعلان پر پورا مجمع تو خاموش رہا، مگر حضرت عمر نے کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور تلوار لٹکائے ہوئے چل دیے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلے زہرہ کے، جن کا نام حضرت نعمان بن عبداللہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعمان نے کہا کہ اس قتل کے بعد تم بنی حامش اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس بات کو سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ میں پہلے تجھے ہی نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور حضرت نعمان نے بھی کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اپنی تلوار سنبھالی، عنقریب دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید بھی دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا غصہ پیدا ہوا۔ وہیں سے پلٹ پڑے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ان کی آواز سن کر حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، آپ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی صحیح جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیے۔ بہنوئی نے کہا ہاں، باپ دادا کا دین باطل اور جھوٹا ہے اور دوسرا دین حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بے انتہا غصے میں آ کر ٹوٹ پڑے اور ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین پر پٹک کر خوب مارا۔ ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑی تو ان کے منہ پر ایک تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئیں۔ آخر وہ بھی حضرت عمر کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ کان کھول کر سن لو کہ تم مار مار کر ہمارے خون کا ایک قطرہ نکال لو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی بہن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ بہن کے جواب اور ان کے خون سے تربتر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے بہت زیادہ اصرار کیا، ضد کی، مگر وہ بغیر غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ آخر حضرت عمر نے غسل کیا، پھر کتاب لے کر پڑھی۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت اس آیت کریمہ پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ ذکری، یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ باہر نکل آئے اور کہا کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی رات میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے محبوب اور پیارا ہو اسے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب آپ کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور کچھ دوسرے صحابہ اکرام حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان حالات کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا، اے عمر، یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مقبول ہوئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو سب سے پہلی تکبیر اسی وقت بلند کی گئی، اور اسی وقت حضرت عمر کو فاروق لقب ملا، یعنی حق اور باطل کے درمیان صحیح فرق کرنے والا۔ دوستو، یہ تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔